آپ جانتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ دونوں صوبائی حکومتوں نے جو روٹی کی قیمت ہے وہ کم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن دونوں جگہ پہ اس اعلان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ کسان جنہوں نے گندم کاشت کی تھی ان کی گندم کو خریدا نہیں جا رہا، جو وہ ریٹ مانگ رہے ہیں اس ریٹ پہ گندم بک نہیں رہی۔ تو ایک طرف آپ روٹی کم کر رہے ہیں، روٹی کی قیمت کم کر رہے ہیں، دوسری طرف کسان سے گندم نہیں خرید رہے، تو اس پہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ راولپنڈی کے نان بھائیوں نے ضلع انتظامیہ کو روٹی 16 روپے کرنے کی یقین دہانی تو کرائی ہے، لیکن عمل درآمد چند علاقوں تک محدود ہے۔ نان وغیرہ، روغنی پراٹھا، وہ تو بیکری آئٹم ہے جی، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ روٹی سستی ہو گئی 16 روپے، اور نان کی قیمت پرانی قیمت پہ 25 روپے۔ نام کا ریلیف ملا ہے، روٹی کا وزن نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی اور آٹا سستا کرنے کے دعوے تو خوب ہیں، لیکن ادھر گندم کٹائی کے بعد کھیتوں میں اور کاشتکار سڑکوں پر ہے۔ پنجاب بھر میں کسان کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں کا معاشی قتل، انہیں گندم کا سرکاری ریٹ 3900 منظور نہیں، یہ ریٹ 5000 روپے کر کے بروقت خریداری کا مطالبہ ہے۔ فوری طور پر حکومت اس باردانے کا کوٹا بڑھا کر کھلی خریداری کا اعلان کرے، ورنہ مڈل مین کو فائدہ پہنچے گا اور کسان مکمل طور پر محروم ہوگا۔ نگراں حکومت جاتے جاتے تقریباً 32 لاکھ ٹن گندم درآمد کر گئی۔ مقامی کسان کی گندم گوداموں میں بھری پڑی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 اپریل کو ملک میں گندم کے ذخائر 46 لاکھ ٹن تک جا پہنچے۔ ستم یہ بھی ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کا ریٹ گر کر 2600 روپے من ہو گیا، اور یوں پاکستان گندم برآمد کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ جن افلاطونوں نے یہ فیصلہ کیا اس وقت کہ وہ $1 ارب کی گندم درآمد کریں گے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وزیر اعظم نے اس کی انکوائری کا حکم دیا۔ کسان کے لیے چیلنج یہ بھی ہے کہ اگر اس کی گندم جی، یہ ہم نے آپ کو رپورٹ دکھا رہے تھے راشدہ شعیب کی۔ اون صاحب، آپ نے تو تقریر بھی کی آج سینٹ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اس ویری سمپل، یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہے، یعنی کہ پنجاب کے پاس 60 لاکھ ٹن گندم پڑی تھی، انہوں نے اس وقت نگران گورنمنٹ نے 22 اکتوبر 2023 کو یوکرین سے گندم الائو کر دی، 34 لاکھ ٹن وہاں سے آ گئی، 40 لاکھ ٹن کے ذخائر پڑے ہیں اس وقت، اور ہم 34 لاکھ یوکرین کی۔ تو پھر احسن اقبال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ گندم امپورٹ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ سنیں نا، 3100 روپے کی یوکرین سے گندم منگوائی، پنجاب میں 4500 کی بیچی، اور ہماری جو پنجاب میں گندم انہیں کہا جی 4600 سے نیچے نہیں الاؤ ہو سکتی، تو کسی نے پنجاب کی گندم اٹھائی نہیں، ہم سارے یوکرین کی گندم اٹھا کے انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے عوام کو کھلا دی۔ اب ایشو کیا ہوا، 22 اکتوبر کو الاؤ کرتے ہیں، اور 8 دن بعد پہلا جہاز یوکرین سے فوراً آتا ہے، 22-23 دن لگتے ہیں یوکرین سے جہاز آتے ہیں۔ سو نگران سیٹ اپ میں کوئی شخص بیٹھا تھا جس نے پہلے پلان کر کے ایل سیز کھلوا دی تھی یوکرین سے گندم کی، اور اس نے فوراً اپروو کیا، اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے ٹوٹل پروفٹ کتنا ہے؟ آج ہم نے کیلکولیٹ کیا، پی ٹی آئی نے 85 ارب روپے کا کسی نے سسٹم میں یہاں پہ نفع بنایا، $1 بلین 85 ارب روپے کا پروفٹ۔ اور مزے کی بات ہے جس کا نام لے رہے ہیں آج یہ اپنا صاحب بہادر، کیا نام ہے ان کا، احسان اقبال صاحب، میں نے آج فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا، انہوں نے فوراً پنجاب گورنمنٹ کا نام لے دیا۔ اس ارسطو کا نام لے کیوں نہیں لیتے، ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس وقت بیٹھے حکومت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جس نے الاؤ کیا تھا، اور یقین کریں 85 ارب کا نفع نگران سیٹ اپ میں کسی ایک شخص نے بنایا، یا وہ کاکڑ صاحب ہے یا نقوی صاحب، یہ اب تو بہتر ہی طلال چوہدری صاحب، یہ بہت بڑا ایشو ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، کوئی اس کی انکوائری ہوگی، کوئی نیب ایکٹیویٹ ہوگی، کوئی اور ادارہ ایکٹیویٹ ہوگا؟ دیکھیں، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آلریڈی پرائم منسٹر اس کی انکوائری کا کہہ چکے ہیں، اور پنجاب حکومت تو جیسے کسان وکٹم ہے ویسے پنجاب حکومت بھی وکٹم ہے۔ نئی سی ایم آئی ہیں، وہ دن رات محنت کر رہی ہیں، ایک ایسا کرائسس جو ان سے پہلے ان کو ورثے میں ملا ہے، یعنی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنی گندم ہوتے ہوئے، اور کہاں وسائل، وہ کہاں گندم رکھنی ہے اور کیسے لینی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسانوں کے ساتھ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھی میں خود چھوٹا ایک کاشتکار ہوں، زیادتی ہے، مگر یہ واقعی لیکن آج جو ان کو پھینٹی لگی ہے، نہیں دیکھیں میری گزارش سنیں نا، آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں نا میر صاحب، احتجاج کے نام پہ تشدد نہ کریں، آپ کی مہربانی، آپ جتنا مرضی، اور ان کا حق ہے احتجاج، مگر ہم پنجاب حکومت بھی وکٹم ہے، وہ بھی اس مسائل میں اچھا اب اس میں واڈا صاحب آپ کے قبیلے کے لوگ پھنس رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے تھے بڑے آزاد لوگ ہیں۔ سر دیکھیں، اگر ہمارے قبیلے کے لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں، اس قبیلے کی بہترین چیز یہ ہے کہ جب اس قبیلے میں چیز سامنے آ جائے تو دھڑ سے سر الگ کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی، تو اگر کوئی اس پہ موجود ہے سخت سے سخت کارروائی ہو، وہ کارروائی ہو جو عام آدمی پہ نہ ہو، اس سے ڈبل ہو، اس پہ تو کوئی۔ اچھا اب آخر میں
میں نے ذکر کرنا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھے اور ہیں ان کو کراچی میں شہید کر دیا گیا اور آج ان کے 4 قاتلوں کو سزا ملی ہے، سزا مل گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ قتل کے پیچھے کون تھا، اور علی رضا عابدی صاحب ان کا نام تھا، اور آخری پروگرام جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس میں طلال چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. وہ کیا رہے تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ذرا سنیں. اگر ہم نے واقعی میں احتساب کرنا ہے پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، ایم کیو ایم کا، تو کم از کم اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ایک جگہ پر ہو جائیں. تو ایک جگہ پہ تو آپ نظر نہیں آ رہے، اور جس بندے نے یہ بات کی اس کو قتل کر دیا گیا، اور یہ علی رضا عابدی صاحب کے قتل کی جو پلاننگ تھی یہ 20-22 ہفتے تک ہوئی، اور 8 میں سے صرف 4 بندے گرفتار ہوئے. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے 8 لاکھ روپے کے عوض ان کو قتل کیا ہے، لیکن 8 لاکھ روپے دیے کس نے یہ پتہ نہیں چل رہا. چھوٹی سی بات، طلال چودھری صاحب آخری دفعہ وہ آپ کے ساتھ آئے تھے، یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ایک ممبر تھا پارلیمنٹ کا، اس کو کس نے مار دیا؟ دیکھیں یہ افسوسناک بات ہے. دیکھیں میر صاحب، ہم نے تو اس وقت بھی ہمارا ایک کونسلر نہیں تھا کراچی میں، ہم نے ساری پارٹیوں کو بٹھا کے امن جو ہے وہ نون لیگ اور نواز شریف نے دیا ہے. یہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کراچی کا امن، اور اس طرح کا آپ ان کا نمائندہ، قومی اسمبلی کا ممبر، اگر اس کو بھی قاتلوں کو آپ انصاف نہیں دے سکے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.